بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 کے تیسرے حصے کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر حاضر ہوں۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھول کے سامنے رکھیں۔ نانی، تم نے کچھ کھایا؟ نانی اماں نے بڑی مشکل سے یہ جملہ پورا کیا۔ نادرہ: جی ہاں، میں نے کھا لیا ہے، آپ آرام کیجیے۔ رقیہ کی ٹولی نانی اماں کی خدمت پر مامور تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی دوا پلانے کا وقت اور طریقہ آپا صدیقہ سے پوچھ لیا۔ دوا کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے رقیہ نے نانی اماں کو دوا پلا دی۔ نانی اماں کو ذرا فرحت محسوس ہوئی تو وہ سو گئیں۔ اس دوران کھانا پک چکا تھا۔ عطیہ نے نادرہ کو کھانا کھلایا۔ آپا صدیقہ نے نادرہ کو کچھ دیر آرام کے لیے کہا۔ نانی اماں اور نادرہ کو آرام پہنچا کر آپا صدیقہ اور تمام بچیاں اتنی خوش تھیں کہ جیسے انہیں کوئی بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ آپا صدیقہ: رات ہونے والی ہے، سوچنا یہ ہے کہ رات کو یہاں کون کون رہے گا۔ صائقہ: آپا، میرا خیال ہے کہ ہر ٹولی کی ایک ایک لڑکی یہاں رک جائے۔ آپا صدیقہ: آپ کا خیال ٹھیک ہے، مگر آپ کے گھروں سے اجازت ملنے کا سوال ہے۔ عطیہ: میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہاں رکنے کی اجازت ہے۔ آپا صدیقہ خوش ہو کر: بہت خوب، میں اس وقت تک یہاں رہوں گی جب تک نادرہ کی نانی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ صائقہ: آپا، آپ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے آپ ہی کی بدولت سیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب برابر نانی اماں کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ وہ آپا صدیقہ کے جذبہ خلوص اور بچیوں کی بے غرض خدمت سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپا صدیقہ کے اصرار کے باوجود انہوں نے فیس لینے سے صاف انکار کر دیا۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ تمام بچیوں نے مل کر گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا تھا اور نانی اماں کو باقاعدگی سے دوا اور غذا مل رہی تھی۔ نانی اماں کی صحت روز بروز سنبھلتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ اتنی خوش اور حشاش بشاش تھیں کہ بغیر سہارے کے اپنے پلنگ سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اس پر تمام بچیوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور نادرہ مارے خوشی کے آپا صدیقہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ آپا بولیں: پگلی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بچوں، جب نانی اماں نے غنودگی سے آنکھیں کھولیں تو انہوں نے آنکھ کھلتے ہی پوچھا کہ نادرہ، تم نے کچھ کھایا؟ نادرہ نے بتایا: جی میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ جو ٹولی نانی اماں کی تیمارداری پر مامور تھی انہوں نے وقت پر نانی کو دوا دی۔ اسی دوران کھانا تیار ہو چکا تھا۔ عطیہ نے نادرہ کو کھانا کھلایا اور اس سے آرام کرنے کو کہا۔ نانی اماں اور نادرہ کی مدد کر کے تمام بچیاں بہت خوش تھیں۔ آپا صدیقہ کے کہنے پر ہر ٹولی میں سے ایک ایک بچی رات رکنے کے لیے رک گئی اور آپا صدیقہ خود بھی نانی کی طبیعت ٹھیک ہونے تک نادرہ کے گھر رک گئیں۔ ڈاکٹر صاحب روزانہ نانی کو دیکھنے آ رہے تھے۔ وہ آپا صدیقہ اور بچیوں کے جذبہ ہمدردی اور بے غرض خدمت سے بہت متاثر ہوئے اور یہ دیکھ کر کہ بچیوں نے گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا ہے۔ مسلسل دیکھ بھال سے نانی اماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ خود بغیر سہارے کے پلنگ سے کرسی پر بیٹھ گئیں، جس پر تمام بچیاں بہت خوش ہوئیں اور نادرہ خوشی سے آپا صدیقہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے کتنی خوشی ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد اگر ایسے لوگ نظر آئیں جو پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، جنہیں ہماری تھوڑی سی توجہ یا خلوص کی ضرورت ہو، تو ہمیں بھی بے غرض ہو کر خلوص دل کے ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہی انسانیت کا تقاضا ہے اور یہی ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ بچوں، اب یہ سبق میں موجود چند مشکل الفاظ ہیں جن کو میں پڑھ رہی ہوں، آپ نے ان کو دہرانا ہے اور ان کی AR میں مشق کرنی ہے۔ نمبر 1 چشم زدن، نمبر 2 غافل، نمبر 3 قدسیہ، نمبر 4 غنودگی، نمبر 5 حشاش بشاش، نمبر 6 دلجوئی، نمبر 7 سودا سلف، نمبر 8 کیفیت، نمبر 9 ٹیمپریچر اور نمبر 10 جذبہ خلوص۔ بچوں، اب گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ سبق نمبر 5 ہمدردی کی بلند خوانی کریں اور مشکل الفاظ کی مشق AR میں کریں۔ اس سبق کی اگلی مشق کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔